بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت، سلامتی، ایمان، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں، اور ویڈیو کو پورا سننے کی کوشش کیا کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایک اچھا میسج زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں پر ہم بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام، تو وہاں پر سحری اور افطاری کا اہتمام بھی خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہوتی تو تر چھہارے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں ملی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں، اور پھر ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں کیا سیکھنا، سمجھنا اور کیا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے چند دن پہلے جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں، ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ عروج کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ کھجور کا کیا جاتا ہے، اور کھجور کی جو قیمت ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے 15-20 دن پہلے ہی اس کے ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اس کی قیمت کو سرخاب کے پر لگا دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو استعمال ہونے والی جو سبزیاں اور فروٹس ہیں جن کی قیمت سارا سال نارمل رہتی ہے، اچانک ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تو قصہ مختصر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تقریباً ہر کھانے پینے والی چیز کا جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ عام حالات کے مطابق اس کی قیمت میں 1 سے 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بطور معاشرہ اور بطور قوم اور بطور مسلمان ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی رمضان کی آمد ہے تو جن چیزوں کا رمضان سے تعلق ہے وہ چیزیں پہلے سے آدھی قیمت پر ملنی چاہیے، لیکن ہم اس وقت اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمیں خوف خدا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ہم ہر چیز کی قیمت کو 2 سے 3 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جہاں پر ان چیزوں کی قیمت بڑھنے کے جو اور لوگ قصوروار ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارا اپنا حصہ بھی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو چھہارے کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ افطار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ 3 چیزیں سنت ہیں جن سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو اب ذرا ہم دیکھیں کہ ہم خود کیسے قصوروار بن رہے ہیں۔ اب
عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ پورا سال فروٹ استعمال نہیں کرتے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں خوب اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب استعمال بڑھ جاتا ہے، جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو پھر مارکیٹ میں جو ظالم لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے اوپر زیادہ منافع بھی لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا سا ہوش سے کام لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی فروٹس ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان کا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی زیادہ استعمال کیا جائے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اس کا استعمال حرام ہو جائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پکوڑوں سموسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنی بھی یہ فاسٹ فوڈ ہے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، فروٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کے لیے حلال ہی رکھی ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی ذمہ داری کا، اگر ہم تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کا جو ریٹ ہے، جو قیمت ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم بطور معاشرہ اور بطور قوم ایک دو رمضان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ایک کھجور کے ساتھ، ایک چھہارے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ روزے کو افطار کریں، اور باقی نارمل روٹین میں جیسے آپ شب و روز کھانا کھاتے ہیں اس طرح آپ کھانا کھائیں، سحری کریں، افطاری کریں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ نے جو فروٹس کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ آج کل نارمل زندگی میں چل رہا ہے، تو اس طرح آپ ان چیزوں کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پختہ امید ہے کہ اگر ہم بطور معاشرہ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آنے والے چند سالوں میں یہ جو قیمتوں کا رجحان ہے بڑھنے کا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو جہاں پر یہ مافیا، یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا اپنا بھی ہے۔ تو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، دوستوں تک پہنچایا جائے کہ ہم بطور معاشرہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ہم ان اذیتوں سے، ان مشقتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری اس کے ساتھ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز روزہ دار کی ایک دعا قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان میں سے افطاری سے قبل کا وقت اور سحری کا وقت ہے۔ یعنی اگر آپ سحری کے وقت دعا مانگتے ہیں اور افطاری سے پہلے جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں، جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں اللہ سے مانگتے ہیں تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن اب عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم جو مرد حضرات ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ مانگنے کا، دعا مانگنے کا وقت مل جاتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ ہم دعا کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، تقریباً 95% خواتین ایسی ہیں کہ ان کو افطاری کی چیزیں تیار کرتے کرتے ہی اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ وہ ابھی کچن میں یا چولہے کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہیں، کچھ بنا رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ہی افطار کا سائرن بجا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو اہم چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، لیکن ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں سے ہٹ کر ایسی چیزوں سے کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں، ان کا استعمال کرنا منع نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے اتنے اہتمام سے پڑ جانا کہ جو رمضان کا یا جو روزے کا اہم ترین جز دعا ہے، اس اہم چیز اور فضیلت سے ہی ہم محروم ہو جائیں، تو یہ پھر ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں
ہر وہ کام کریں جو ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا جو مینیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سادہ رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو خواتین ہیں وہ اس کو جلدی سے تیار کریں اور ان کو بھی کم از کم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ دعائیں مانگنے کا موقع مل جائے۔ تو سحری میں بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ سحری کی چیزیں تیار کرتے کرتے خواتین کو اتنا وقت مشکل سے ہی ملتا ہے کہ وہ اپنی سحری کھا پائیں، اور یہی حال افطاری میں ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں اگر ہیں کہ ہم ان چیزوں کے استعمال کو تھوڑا سا کم کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو قیمتیں بڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، اور اس سے بڑھ کر جو آگے کا مسئلہ ہے کہ ہم دعا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہمیں دعا کی فرصت ہی نہیں ملتی، دعا کا وقت ہی نہیں ملتا، جو کہ روزے کا اہم ترین جز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سادگی استعمال کریں، مختصر رہیں، پر اثر رہیں، تھوڑی چیزوں کے اوپر گزارا کر لیں۔ یہ ایک مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ اپنے اللہ سے معافی حاصل کرنے کا، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا پروانہ، اور اپنے اللہ سے رحمتیں برکتیں اور سعادتیں لینے کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم ایک مہینے میں یہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کر لیں گے تو ہم کوئی کمزور نہیں پڑ جائیں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کا بھی پورا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور جو غریب عوام ہیں جن کی پہنچ سے یہ چیزیں کوسوں دور ہو جاتی ہیں وہ بھی ان چیزوں کی لذت حاصل کر سکیں گے، ان کا کچھ نہ کچھ استعمال کر سکیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن مختصر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کے استعمال میں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ جو روزے کا جو فلسفہ ہے، جو رمضان کا جو مقصد ہے، جو اصل چیز ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ان چیزوں سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور جو اسراف والی چیزیں ہیں، سحر و افطار جو پارٹیز ہیں جن کی اتنی زیادہ ترغیب نہیں دی گئی، یہ ضرور ہے کہ افطاری کرانے کے اوپر اجر و ثواب کا اعلان ہے، سحری کرانے کے اوپر اجر و ثواب کا اعلان ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم حد سے زیادہ چیزیں تیار کرو۔ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، لیکن بار بار درخواست یہی ہے کہ جو روزے کی اصل چیزیں ہیں، جو فلسفہ ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ میسر آنا ہے، اور یہ جو باقی چیزوں کا جو استعمال ہے یہ پورا سال ہوتا رہتا ہے اور یہ میسر آتی رہتی ہیں۔ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو کہ پورے سال میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، اگلے آنے والے سال میں ہمیں وہ مہینہ میسر نہ ہو سکے۔ تو ہم کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کر، ان کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔